بڑی قابل توجہ بات ہے۔ مدثر بھائی، اظہر بھائی، آپ کے والد محترم چلے گئے، چودھری برادران کے برادر چلے گئے، قابل توجہ بات۔ فرمایا ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک، دونوں یا دونوں میں سے ایک دنیا سے چلے جائیں، اولاد کا پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہا، ماں اور باپ کی جنازہ ادا کریں۔ بولیے یار، ماں اور باپ کی، والدین کی جنازہ ادا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے، ہو سکتا ہے بیٹا جوان ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، مگر باپ کی جنازہ ادا کرنے کے لیے اسے دعائیں یاد نہ ہو، ہے نا؟ ایسا ممکن ہے، اور یہ ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ قبلہ کنز العلماء کے پاس جب ہم پڑھتے تھے تو لاہور چاند فیکٹری کے مالک چودھری چاند، جس کا اصل نام اشفاق تھا، فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے تھے، بیٹا اس کا اس وقت غالباً برطانیہ میں زیر تعلیم تھا۔ وہ آیا، باپ کا جنازہ پڑا ہے، جنازہ ہو رہا ہے، بیٹا باپ کی قبر کے پاس کھڑا رو رہا ہے۔ بار بار استاذ مکرم نے کہا کہ آپ ایسا کریں جنازہ میں شریک ہوں، لیکن بیٹا مسلسل روئے جا رہا ہے، مسلسل روئے جا رہا ہے۔ کہا باپ کی جدائی ہے، نہیں برداشت ہوتی، مانتے ہیں، لیکن جنازہ کا ٹائم ہے، ٹائم بالکل ہونے والا ہے، میت رکھ دی گئی ہے، چند منٹ رہتے ہیں، آپ جنازے کے لیے صف میں آئیں۔ بیٹا رو کر کہتا ہے میں کیسے جنازہ ادا کروں، باپ نے اعلیٰ تعلیم تو دلوا دی، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں پتا کہ جنازہ میں نے پڑھنا کیا ہے، آج میں کیا پڑھوں گا، میں کون سی دعا پڑھوں گا باپ کے لیے۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا باپ چلا گیا، وہ دکھ اپنی جگہ، مجھے دکھ یہ ہے باپ کے جانے کے بعد مجھے دو الفاظ یاد نہیں جو باپ کی جنازہ میں ادا کر سکوں، مجھے اس چیز کا زیادہ افسوس ہے۔ بہرحال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق اولاد کا یہ ہے وہ جنازہ ادا کرے، مگر جنازہ تب ادا کرے گی جب اسے جنازہ آتا ہوگا، جب اسے دعائیں یاد ہوگی۔ پھر آج کے دور میں باپ کی میت پڑی ہے، بیٹے کو مہمانوں کی پڑی ہے، میرے دوست ناراض نہ ہو جائیں، میرا فلاں سینئر آیا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کی خدمت میں لگا ہے، باپ کی میت پڑی ہے۔ ارے نوجوان، مہمانوں کی عزت کرنا، مگر پہلا حق یہ ہے آپ کے اپنے باپ کی جنازہ میں شریک ہو۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جو دنیا سے چلا جائے، بیٹا فخر سے کہے باپ کو غسل بھی خود دوں گا، باپ کا جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا۔ اللہ ہر ایک کو ایسی اولاد نصیب فرمائے۔ دوسرا حق فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے بولیے دعائے مغفرت کرے۔ مغفرت کی دعا صرف سال کے بعد یا 10ویں 40ویں یا کل شریف کی محفل میں نہیں، ہر ایک لمحے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، یہ حدیث شاید ہم مکمل نہ کر پائیں۔ باپ یا ماں کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم کس نے دیا؟ آقا علیہ السلام نے۔ کس نے؟ تو جنازہ الگ اور دعا الگ۔ دعا ہر وقت، جنازہ ایک دفعہ ہوتا ہے، دعا جب دل کرے، جس وقت دل کرے دعا کر سکتا ہے۔ اور مزے کی بات، جب باپ یا ماں کے لیے دعا کی جاتی ہے، ہر دعا کی اپنی اہمیت ہے، باپ اور ماں کی دعا کی اہمیت یہ ہے، فرمایا ادھر تم نے پڑھا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مغفرت فرما میری، میرے والدین کی اور مومنین کی۔ ادھر تم نے یہ پڑھا رب کائنات ان فرشتوں کو جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں ذرا زمین کی طرف دیکھو، میرا بندہ
دعائے مغفرت کر رہا ہے، اپنے باپ کے لیے کر رہا ہے، اپنی ماں کے لیے کر رہا ہے۔ ادھر یہ دعا کرتا ہے، ملائکہ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، رب کائنات حکم دیتا ہے یہ دعا کرے گا، تم نے آمین آمین کہنی ہے۔ وہ ملائکہ اس دعا کے بدلے آمین آمین کہتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے آسمانوں پر جتنے ملائک ہیں سارے ملائک میرے اس بندے کی دعا پر آمین آمین کہتے چلے جاؤ۔ سارے ملائک آمین آمین کہتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے اے ملائک زمین پر گھوم جاؤ، جتنی میری مخلوق ہے ساری مخلوق سے کہہ دو کہ میرا یہ بندہ مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے باپ کے لیے کر رہا ہے، اپنی ماں کے لیے کر رہا ہے۔ اے زمین کی مخلوق، رب کائنات کا حکم ہے، فرشتے بھی اس کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ اے مخلوق تم بھی فرشتوں کی آواز میں ملا دو، میرا بندہ دعا کرتا چلا جائے، تم آمین آمین کہتے چلے جانا۔ اور ایک تو ہے اکیلے میں دعا کرنا، ایک ہے اجتماعی دعا کرنا۔ کیا لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ، اجتماعی دعا پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ میرے پاس چونکہ 4 منٹ ٹائم جو مجھے دیا گیا رہ گیا، تو میں اس 4 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک مکان میں، وہاں پر جمع ہو کر اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بولیے تلاوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا؟ تلاوت کرتے ہیں، پھر وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درس ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ رب کائنات فرشتوں کو بھیجتا ہے، اے فرشتوں جاؤ نا زمین پر، دیکھو نا میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مالک فلاں بھی بیٹھا تھا، وہ تلاوت کر رہا تھا یا سن رہا تھا، فلاں بھی بیٹھا تھا، وہ درس قرآن دے رہا تھا یا سن رہا تھا، مالک فلاں بھی حاضر تھا، فلاں بھی حاضر تھا۔ ہر ایک کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ یوں سمجھیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، رب کائنات کی برگاہ میں ہمارا نام بھی لیا جا رہا ہے، ہمارے باپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ہماری حاضری لگ رہی ہے۔ رب کائنات کی برگاہ میں حاضری لگی، فرمایا جب سارے مل کر یہ درس و بیان ہوتا ہے، محفل ذکر و اذکار ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے رب کائنات کی برگاہ میں دامن پھیلا دیتے ہیں۔ جب اجتماعی دعا کرتے ہیں، ادھر ایک دعا کرتا ہے، باقی آمین آمین کہتے ہیں۔ فرمایا بس جب یہ دعا کرتے ہیں تو رب ہر ایک کی دعا کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ اچھا، تو جب دعا مانگنے کا ٹائم مختص نہیں ہے، انفرادی مانگیں اجتماعی مانگیں، تو آج ہم کیوں ایک دوسرے پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے، اس دعا کو حرام قرار دیتے ہیں؟ یا سوچنے کی بات ہے، کس دین کی بات کرتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جب مومن قبر میں جاتا ہے تو ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جب اسے دعا پہنچتی ہے فرشتے اس دعا کو تشت میں لا کر، یعنی تھال ٹرے میں لے کر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیں کس میں؟ ٹرے میں، سونے کے ٹرے میں لے کے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ دعا پہنچتی ہے تو وہ میت اتنا خوش ہوتا ہے، اگر پوری دنیا اسے دے دی جائے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک دعا سے خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جنتی ہے نا، جنتی، تو درجہ، اور درجہ کوئی 1 فٹ یا 2 فٹ بلند نہیں ہوتا، درجہ جتنا ایک زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے نا، اتنا درجہ بلند ہوتا ہے۔ جب اتنا درجہ بلند ہوتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے مالک میں نے تو کوئی عمل کیا نہیں، میری زندگی تو ختم، میرا درجہ اتنا کیوں بلند ہو گیا؟
सबब क्या है? रब फरमाते हैं तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की है। बोलिए, तेरे बेटे ने, तेरे दोस्त ने तेरे लिए, और तेरे भाई ने तेरे लिए। ये कोई मैं अपने पास से अल्फाज नहीं लगा रहा, बाकायदा अरबी इबारत मौजूद है, ठीक है। उसमें बेटे, दोस्त, भाई की दुआ के अल्फाज हैं। तेरे करीबी ने तेरे लिए दुआ की है। तो जब हम दुआ करते हैं तो हमारे मरहूमीन का दर्जा, दुआ करने वाला भी मोमिन हो, जिसके लिए दुआ की जा रही है वो भी मोमिन हो, तो यकीनन दर्जा। हाँ, तो हमें दुआ करनी चाहिए, हमें दुआ, डरना नहीं चाहिए। कुछ नहीं है, सूरत फातिहा पढ़ के दुआ कर दे, सूरह इखलास पढ़ के दुआ कर दे। कुछ नहीं आता तो इतना कहते मालिक मेरे अब्बू जी की मगफरत फरमा। कांटा उठाया रास्ते से, रास्ते को साफ किया, मालिक इस कांटे के बदले मेरे अब्बू जी की मगफरत फरमा। पानी का गिलास पिलाया बाजी, या अल्लाह मैंने पानी का गिलास पिलाया है किसी को, इसके बदले मेरे अब्बा जी की मगफरत फरमा। दुआ करनी है, पटवारी में कर लें, अरबी में कर लें, फारसी में कर लें, इंग्लिश में, जो आपको आता है कर लें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि ये हो ये हो ये हो तब दुआ हो, नहीं, दुआ करनी है, दुआ करें इस यकीन के साथ कि रब दुआओं का सुनता है। अल्लाह पाक मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो नौजवान जो आपने फरमाइश की थी बाप या माँ के चले जाने के बाद वो 7 हुकूक बयान किए जाएँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं इन हुकूक की तरफ आऊँगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।